عبارتیں. ساری الفاظ میں کہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا. کنایہ یہ ہے کہ کہے تجھے کون چھوڑنا چاہے گا، تجھ سے جدائیگی کون گوارا کرے گا. یہ کیا ہے؟ کنائی الفاظ. وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھانا تو یہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی قسم درست ہے. لہذا قسم منعقد ہو جائے گی جب کوئی قسم کھائے جان بوجھ کر یا غفلت میں یا غلطی سے یا اکراہ کی حالت میں. ہر حالت میں قسم منعقد ہو جائے گی جیسے آپ قسم کھائیں. یہی حکم ہے جب وہ محلوف علیہ کا ارتکاب کر لے. محلوف علیہ جس بات کے کرنے یا نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے. فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، اور کوئی کہے کہ نہ چل بات کر، کیوں نہیں بات کرے گا؟ ابھی 10 ڈنڈا لگائیں گے بات نہیں کرے گا. ڈر کے مارے بات کر لے، اس کی قسم اٹھ جائے گی، کفارہ دینا ہوگا. فَأَمَّا نِيَّةُ تَخْصِيصِ الْعَامِ فِي الْيَمِينِ فَمَقْبُولَةٌ دِيَانَةً اتِّفَاقًا وَقَضَاءً عِنْدَ الْقَصَّابِ. قسم میں عام کی تخصیص کی نیت تو دیانتاً تو اتفاقاً مقبول ہے، اور قضاءً بھی مقبول ہے قصاب کے یہاں. عام کی تخصیص، قسم میں آپ عام لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن دل میں خاص کا ارادہ ہے. قسم کھا رہے ہیں کہ کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے. آپ کہیں کہ اس گاؤں کی ہر وہ عورت، پوری دنیا کی ہر عورت نہیں. دل میں کیا ارادہ ہے؟ اس گاؤں کی جس عورت سے میں نکاح کروں تو اس کو طلاق. لفظ کیا آپ نے استعمال کیا؟ عام، کل امرأۃ. لیکن کیا کہا آپ نے؟ کل امرأۃ من هذه القریہ، اس گاؤں کی ہر عورت مراد ہے میری. تو دیانتاً تو سب کے یہاں مقبول ہے، قضاءً قصاف کے نزدیک مقبول ہے. اور فتویٰ دیا جائے گا قصاف کے قول پر اگر حالف مظلوم ہو. کیا ہو؟ حالف مظلوم ہو. چوروں نے پکڑ رکھا ہے، کہاں تمہارا مال ہے، کہاں نہیں ہے، سب بتلا رہے ہیں. اسے قسم کھلا رہے ہیں، قسم کھاؤ کہ میں نے کوئی مال نہیں چھپایا ہے. سب بتلا دیا، جہاں بکسا میں، تجوری میں، جہاں سب بتلا دیا، میں نے کوئی مال نہیں چھپایا ہے. اگر میں نے چھپایا ہے تو میری جتنی بھی بیویاں ہیں سب کو طلاق. قسم کھا لیتا ہے بیٹا، زبردستی آپ کہنا، زبردستی کی بھی طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی. اور وہ مراد لیتا ہے کہ میری جتنی بھی بیویاں ہیں یعنی فلاں شہر کی ہیں، فلاں جگہ کی ہیں. مظلوم ہے نا، ظلم ہو رہا ہے، زبردستی اس سے لوگ قسم کھلا رہے ہیں. تو اگر مظلوم ہے حالف تو قضاءً فتویٰ دیا جائے گا قصاف کے قول پر، اور اس کی قسم جو ہے نہیں ٹوٹے گی. والفتویٰ علی قولہ، فتویٰ قصاف کے قول پر ہے ان کان الحالف مظلوما، اگر حالف کا ہو مظلوم ہو. مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ الیمین علی نیت المستحلف، الیمین علی مستحلف کیا ارادہ کر رہا ہے قسم اس کے اعتبار سے ہوگی. مستحلف کے دل میں کیا ہے، کس اعتبار سے قسم چاہ رہا ہے آپ سے، اس کے اعتبار سے حکم لگے گا. ورنہ تو ہر آدمی عدالت میں قسم کھائے اور کہہ لے کہ عام قسم کھائے یا کہہ لے کہ میری مراد کیا ہے یہ تھی. اس میں اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ مستحلف کا، حالف کا نہیں. جو قسم کھلا رہا ہے، جس مقصد کے لیے آدمی قسم کھلا رہا ہے اسی مقصد کے تحت قسم کھانے والے کی قسم ہوگی. بعد میں کہے نہیں میں اس مقصد کے تحت کھا لیا تھا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. لیکن یہاں بھی تفصیل ہے.
حالف ظالم ہے یا مظلوم؟ اگر حالف ظالم ہے تب تو مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر حالف مظلوم ہے تو حالف کی نیت کا اعتبار ہوگا، مستحلف کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا، فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا اعتبار حالف کی نیت کا ہے یا مستحلف کی نیت کا۔ فتویٰ حالف کی نیت کے اعتبار پہ ہے، اگر حالف مظلوم ہو، اور اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اگر وہ ظالم ہو، جیسا کہ والوالدیہ اور خلاصہ میں ہے۔ اقرار اور وکالہ تو یہ دونوں نیت کے بغیر صحیح ہیں، اقرار بھی نیت کے بغیر صحیح ہے اور وکالہ بھی۔ اقرار کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں جی ٹھیک، فقہی زبان میں بات کیا کیجیے آپ اس میں؟ اخبار و حق الغیر علی نفسه، اخبار و حق الغیر نفسه، اپنے اوپر دوسرے کے حق کے ہونے کی خبر دینا۔ اخبار و حق الغیر علی نفسه، اخبار و حق الغیر علی الغیر، یہ شہادت ہے۔ اخبار و حق الغیر علی الغیر، یہ کیا ہے؟ شہادت ہے۔ اخبار الحق علی الغیر، یہ دعویٰ ہے، غیر پہ اپنے حق کی خبر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ دعویٰ۔ غیر کے حق کا اپنے اوپر خبر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ اقرار۔ دلائل میں سب سے قوی اقرار ہے، کیا ہے؟ سب سے قوی کیا ہے؟ قوی اقرار ہے۔ خود آدمی مان رہا ہے کہ ہاں میں نے لیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو سب سے قوی دلیل کیا ہے؟ اقرار۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ محدود ہوتا ہے مقر کی ذات تک۔ کس تک؟ مقر کی، اس لیے کہا جاتا ہے الاقرار حجت قاصرۃ، الاقرار حجت قاصرۃ، اقرار ایک محدود دلیل ہے، اس کا اثر بس مقر تک رہتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے بھی چوری کی ہے اور یہ بھی شامل رہے میرے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ان کو بھی پکڑا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پھنسا دیتے ہیں، میں پھنس رہا ہوں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے ہم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی عورت کو بدنام کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا، تو ان کے ساتھ تو جو ہے معاملہ کیا جائے گا، لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں کیا جائے گا کہ اس عورت کو بھی اب جو ہے سزا دی جائے، اس لیے کہ ظاہر ایک زنا تو ہوگا، دو طرفہ ہوگا، اس کے بغیر تو ہوگا نہیں، لیکن اس کے باوجود سزا کس کو دی جائے گی؟ ہاں، مقر کو، جس کے ساتھ اس نے اس حرکت کا اقرار کیا ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی اگر وہ انکار کرتی ہے۔ اقرار کیا حجت ہے؟ قاصرہ۔ حدیث ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث عصیف، کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث عصیف، مزدور والی حدیث، جس میں ایک صاحب نے بتلایا کہ ہاں اقرار کیا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کر لیا ہے، اس کے ہاں مزدور سے کام کر رہے تھے، اس کی بیوی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر لیا۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے فرمایا اغدو یا انیس فإن اعترفت فرجمها، جاؤ اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو۔ تو رجم مرتب ہے کس پر؟ اس کے اعتراف پہ، محض اس کے کہنے پہ نہیں بلکہ اس کے اعتراف پہ۔
چلیے جی اس میں ہاں ہاں اب کیوں ضرورت ہوگی؟ دونوں طرف سے اقرار ہے، اعتراف اقرار، ہاں میں نے کیا ہے، تب کیا ضرورت ہوگی گواہوں کی؟ اما الاقرار والوکالہ، اقرار اور وکالت یہ دونوں نیت کے بغیر بھی صحیح ہیں، چاہے نیت ہو چاہے نہ ہو. آپ بعد میں نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ویسے ہی میں نے کہہ دیا ہے، مذاقاً کہہ دیا ہے، اس لیے پھر اقرار کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہ جائے گا. قضى الایداع والاعارہ، یہی مسئلہ ہے ودیت پہ کسی چیز کے رکھنے کا اور عاریت پر لینے کا. عاریت تملیک المنفع مجانا، تملیک العین مجانا ہبہ ہے. عین کا مالک بنا دے آپ مفت میں کسی کو، اس کا نام کیا ہے؟ ہبہ. اس عین کی منفعت کا مالک بنا دیں، اس کا نام کیا ہے؟ عاریت. یہ کتاب میں آپ کو دے دوں، یہ پڑھیے، اس کو پڑھ کے واپس کر دیجیے، اس کا نام کیا ہے؟ عاریت. اس کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے. ودیت جانتے ہی ہیں، امانت پہ کسی چیز کو رکھنا. یہی مسئلہ ہے قذف اور سرقہ کا. قذف کسی پہ زنا کا الزام لگانا، محض تہمت نہیں، چوری کی تہمت لگا دیں، شراب پینے کی تہمت لگا دیں، یہ اور بات ہے کہ اس کی بھی سزا ہے، لیکن جو 80 کوڑے کی سزا ہے وہ کس کی ہے؟ ہاں جی، زنا کی کا الزام لگائے، زنا کی تہمت لگائے کسی پاک دامن عورت پہ کہ اس نے کیا کیا ہے؟ زنا کا ارتکاب کیا ہے. قرآن میں نے سورہ نور کے بالکل ابتدا میں ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو. یہی حد ہے قذف، زنا کی تہمت لگائے اور کسی چیز کی تہمت لگائے. یہ کیا ہے؟ ہتک عزت. کیا ہے؟ ہتک عزت. اس کی بھی سزا ہے، ہر قانون انڈیا میں بھی ایسی سزا ہے. کسی کی بے عزتی آپ کر دیں، وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ایک باعزت شخص ہوں اور انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، چوری کا الزام لگایا ہے، معاشرے میں مجھے میری بے عزتی ہوئی ہے. بڑی لمبی لمبی رقم ہوتی ہے اس پر. اگر فیصلہ ہو جائے آپ کے خلاف تو کیا ہے؟ اچھی خاصی رقم دینی ہوگی. تو قذف کیا لگانا؟ زنا کا الزام لگانا. کوئی کہے تو زانیہ ہے اور اس کے بعد کہے گا نہیں ویسے ہی کہہ دیا تھا میں نے، میرے دل میں ارادہ نہیں تھا، مان لیا جائے گا. چوری کر لے اور کرے چوری کرنے کا ارادہ نہیں تھا، پھر کیوں چوری کیا؟ حفاظت کے لیے. سب چور جب پکڑے جائیں گے تو یہی کہیں گے میں نے حفاظت کے لیے لے لیا تھا. وَأَمَّا الْقِصَاص، قصاص کا مسئلہ ہے تو یہ موقوف ہے قاتل کے قتل کے ارادے پر. اس میں ہے قصد ہے، اس میں قصاص میں قصد کا ارادہ کیا گیا ہے. قرآن میں من قتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کر قتل کرے، اور اس کے بعد من قتل مؤمنا خطأ، غلطی سے قتل کرتے. تو قتل میں نیت کا ارادہ کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ نیت ایک امر مخفی ہے، پوشیدہ چیز ہے. ہر آدمی قتل کرے گا کسی کو اور کہہ دے گا مارنے کا ارادہ نہیں تھا میرا، مر گیا میں کیا کروں. بندوق سے کنپٹی پہ گولی لگا رہا ہے اور پھر مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مر گیا، مان لیا جائے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ قصد امر باطنی ہے، اس لیے آلے کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے. کیا بنا دیا گیا ہے؟ آلے کو. امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز سے مارے جس سے جسم پھٹ جائے تو اسے کہا جائے گا قتل عمد. یفرق الاجزاء، اجزاء کیا ہو جائیں؟ الگ الگ ہو جائیں.
ایسی چیز سے مارے، تلوار سے مار دے، اس طرح چاقو سے مار دے، یہ کیا قتل عمد. ایسی چیز سے مارے جس سے لوگ عام طور پہ مر جاتے ہیں لیکن اجزاء الگ الگ نہیں ہوتے ہیں، تو امام صاحب کے نزدیک اس کا نام ہے شبہ عمد. کیا ہے؟ سویا ہوا ہے، بڑا سا پتھر لے کے آیا، گرا دیا، مر گیا. امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ قتل عمد نہیں ہے، کیا ہے؟ شبہ عمد ہے. شبہ عمد میں دیت مغلظہ. کیا ہے؟ دیت مغلظہ. وہ ایک عجیب تھا، کیا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس نے امام صاحب ابو العلا المورہی غالباً تھا، اس نے امام صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا نہیں، پتھر سے نہیں، عمد نہیں ہے. اس سے کہا اگرچہ بڑا سا ہو، ہاں اگرچہ بڑا سا ہوتا، ہاں ولو بأبا قبیس، ولو بأبا قبیس، اگرچہ کیا ہو، ابو قبیس پہاڑ کو دے مارے اس کے سر. یہ امام صاحب کا ہے، صراحتاً منقول ہے. اس سے یاروں نے کہا کہ امام صاحب کو عربی آتی نہیں تھی. ہاں، جہاں سے وہ نحو صرف پیدا ہوا ہے وہیں کے رہنے والے کو عربی نہیں آتی تھی. کوفہ بصرہ نحو کا مرکز ہے بھائی، اللہ میں کوفہ کے نحوی یہ کہتے ہیں، بصرہ کے نحوی یہ کہتے ہیں. وہیں کے رہنے والے کو نحو صرف کے بارے میں معلوم نہیں تھا. کیا کہہ دیا؟ ولو بأبا قبیس. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، آپ بھی سوچ رہے میں غلط پڑھ رہا ہوں. ہاں، ولو بأبا قبیس. تو ایک جو ہے ایک قبیلہ ہے، وہ ہر حال میں کیا کرتا ہے، اس کو ابا ہی رکھتا ہے. یہ الفی کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی وہ جو اعراب ہے اسماء ستہ مکبرہ کا اس پہ جاری نہیں کرتا ہے. اس کے مطابق ولو بأبا قبیس صحیح ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ امام صاحب کے نزدیک اس کا شبہ عمد کا. صاحبین اور ائمہ ثلاثہ اس کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ بھی عمد ہے. عام طور پہ جس سے آدمی مر جاتا ہے، چاہے اجزاء کو الگ الگ کرے چاہے اجزاء کو الگ الگ نہ کرے، یہ سب کیا ہے؟ عمد ہے. متاخرین نے فتویٰ دیا ہے صاحبین ہی کے قول پہ. اب بندوق سے اجزاء الگ الگ تو نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی قتل کرے گا، کیا کہے گا؟ دیت مغلظہ ہے میرے ذمہ، قصاص نہیں ہے. کیسے مان لیں گے آپ؟ قتل کو روکنا ممکن ہوگا؟ نہیں ہوتا. تو اس لیے متاخرین نے فتویٰ دیا ہے صاحبان کے قول پر. تو دو قسمیں تو یہ ہو گئی، عمد اور شبہ عمد. ایک قسم ہے جیسا کہ انہوں نے بتلایا، قتل خطا. قتل خطا، قتل خطا کی دو قسمیں ہیں، خطا فی القصد اور خطا فی الفعل. یہ عمل خطا فی القصد، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک شکار ہے، ندی کے کنارے پانی پینے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے سمجھا کہ ہرنا پانی پی رہا ہے، حالانکہ کوئی آدمی پانی پی رہا ہے. آپ نے وار کر دیا، مر گیا. جا کے وہاں دیکھا تو آدمی تھا مرا ہوا. یہ کیا ہے؟ خطا فی القصد. آپ نے ارادہ کیا کس کا؟ شکار کے مارنے کا، لیکن شکار نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ ہاں، آدمی تھا. ہندوؤں میں ایک سرون چلتا ہے، سرون کمار. وہ ترازو کی طرح سے دو پلڑے بنائے تھے اور اپنے والدین کو بیٹھا کر کے اس پہ جو ہے پورے جتنے تیرتھ استھان سے سب کو گھماتا تھا. بوڑھے والدین کو ایک پلڑے پہ ان کو، ایک پلڑے پہ ان کو. تو اسی کو رام جی نے یا کس نے مار دیا تھا، پھر اس کے بیٹا بن کے رہے، کیا کہہ رہا ہے، اس طرح کس سے کہانی ہے. تو یہ کیا ہے؟ خطا فی القصد. خطا فی الفعل یہ ہے کہ واقعی آپ چلا رہے ہیں کس پہ؟ شکار پہ، لیکن ہاتھ بہک جائے اور 10 فٹ موجود آدمی پہ لگ جائے. آدمی کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ، شکار کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہاتھ کیا ہو جائے؟ کانپ جائے، اور بجائے ادھر چلنے کے ادھر چل جائے. یہ کیا ہے؟ خطا فی الفعل ہے.
اما القصاص، قصاص تو یہ موقوف ہے قاتل کے قتل کے ارادے پر، لیکن فقہا نے کہا ہے کہ جب قصد امر باطنی ہے تو آلے کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے. فَإِن قَتَلَهُ بِمَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ عَادَةً، اگر قتل کر دے ایسی چیز سے جو اجزاء کو جدا جدا کر دے عام طور پر، ہاں اجزاء کیا کر دے؟ کاٹ دے، جدا جدا کر دے، کیا کرتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کاٹ دے. کان عمدن، تو یہ عمد ہے اور اس میں قصاص واجب ہے. ورنہ تو اگر قتل کرے ایسی چیز سے جو اجزاء کو عام طور پہ نہ کاٹے لیکن عام طور پہ اس سے قتل ہو جاتا ہے آدمی، تو یہ شبہ عمد ہے. امام اعظم کے نزدیک اس میں قصاص نہیں ہے. قتل خطا تو یہ ہے کہ کسی مباح کا ارادہ کرے، وہ لگ جائے کسی آدمی کو، جیسا کہ یہ جنایات کے باب میں جانا جا چکا ہے. اما قرأت القرآن، قرآن کا پڑھنا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن سے خارج ہو جائے گا ارادے کی وجہ سے. یعنی بنیت قرآن آپ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ بنیت دعا پڑھ رہے ہیں. ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اور وہ کیا؟ سبحان الذی سخر لنا هذا. ناپاکی کی حالت میں پڑھ رہے ہیں. کس کے پڑھ رہے ہیں آپ؟ دعا کے طور پہ. گاڑی پہ جا رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں، غسل نہیں کیا ہے، کہ دعا آپ پڑھ لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. نیت کس کی ہے؟ دعا. تو یہ قرآن ہونے سے خارج ہو گیا. اب قرآن کے احکام اس پہ جاری نہیں ہوں گے. مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کاغذ میں لکھا ہوا ہے یا یہ کہ دعا کی کوئی کتاب ہے جس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ ناپاکی کی حالت میں اس سے چھو بھی سکتے ہیں. اب وہ قرآن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کی ایک کتاب ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن اپنے محل میں نہ ہو. قرآن اگر اپنے محل میں ہے تو پھر وہ نیت کرنے سے قرآن سے خارج نہیں ہوگا. محل قرآن کیا ہے؟ قرآن کا اصل محل کیا ہے؟ صلاۃ، نماز. یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن پڑھنا فرض ہے. تو قرآن کا اصل محل یعنی قرآن پڑھنے کی اصل جگہ کیا ہے؟ نماز. نماز میں آپ نیت کریں دعا پڑھنے کی. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن بطور دعا پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرآن ہونے سے خارج نہیں ہوگا. تو کوئی چیز اپنے محل میں ہو، اپنی جگہ میں ہو، تو نیت کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ کوئی چیز اپنے محل سے خارج ہو، اپنی جگہ سے الگ ہو، تو نیت کرنے کی وجہ سے اس کا حکم بدل جائے گا. اما قرأت القرآن، قرآن کا پڑھنا، فقہا نے کہا ہے کہ قرآن خارج ہو جائے گا قرآن ہونے سے ارادے کے ذریعے. لہذا لوگوں نے جائز قرار دیا ہے جنوبی اور حائض کے لیے ان چیزوں کا پڑھنا جس میں دعائیں ہیں ذکر کے ارادے سے. کچھ مثالیں ہم نے دی. یہ سب کیا قرآن کی آیتیں ہیں جی. ہاں وہ تو قرآن سمجھ کے لوگ پڑھتے ہیں جی. نہیں، وہ تو پوری سورہ رہتی اور اسی لیے پڑھتے ہیں. سورہ یاسین کی ایک فضیلت ہے، اس کو پڑھتے ہیں. سورہ کہف کی فضیلت ہے، اس لیے پڑھتے ہیں. وہ نہیں جی. ہاں ہاں منزل تو وہ دعا ہے. ٹھیک، ہاں پڑھ سکتے. جنوبی اور حائض کے لیے قرآن کا پڑھنا فقہا نے جائز قرار دیا ہے. یعنی اس حصے کو جس میں ذکر ہے، ذکر کے ارادے سے، ذکر اور دعا کے ارادے سے.
لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے فقہا کے اس قول سے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے ذکر کے ارادے سے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، یعنی قرآن کا پڑھنا پایا جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، فریضہ ادا ہو جائے گا، حالانکہ اس کو پڑھ رہا ہے ذکر اور دعا کے ارادے سے۔ شرح کنز میں ہم نے اس کا جواب دیا ہے، جواب یہ ہے کہ وہ پڑھنا اپنی جگہ میں ہے، اپنے محل میں ہے، لہذا اس کے ارادے کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ فقہا نے کہا ہے کہ مقتدی جب فاتحہ کو پڑھے جنازے کی نماز میں ذکر کی نیت سے، اس کی نیت سے، ذکر کی نیت سے، تو یہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، تو جنازہ محل قرت نہیں ہے، اس لیے وہاں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن کس لیے؟ حمد کے طور پر، حمد پڑھتے ہیں نا شروع میں، سبحانک اللہم و بحمدک، اس حمد کی جگہ پہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کسی حمد کے ارادے سے، تو کوئی حرج نہیں، قرآن کے ارادے سے نہیں، کس کے ارادے پڑھ رہے ہیں؟ حمد کے ارادے سے، تو ایسا کرنا وہ قرآن کے ہونے سے خارج ہو جائے گا، اب وہ حمد ہے، ذکر ہے، جائز ہے اس کا پڑھنا، نہیں ہو جائے گی، تب بھی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ ما انہو، حالانکہ اس کا پڑھنا حرام ہے، نماز میں حرام ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے، کیا ہے؟ یعنی مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ فاتحہ خلف الامام حنفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، حرام نہیں ہے، کل ہی ہم نے بتلایا تھا حرام کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ اجتہادی ہے، جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں ان پہ حرام کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے خود فقہ حنفی کے اصول کے مطابق۔ اما زمان، کہہ رہے ہیں زمان، تو کیا کوئی چیز مرتب ہو سکتی ہے محض نیت سے، کسی فعل کے بغیر؟ کسی چیز پہ تاوان، تاوان کب ہے؟ جب کوئی جرم کرے تب جرمانہ، تاوان کا مطلب کیا ہے؟ جرمانہ، تو جرمانہ کب ہوتا ہے؟ جرم کی نیت کریں، کوئی جرم ہی نہیں کریں، وہ جرمانہ کب ہوتا ہے؟ جب جرم کا عمل کریں، مجرمانہ کام کریں، محض دل میں نیت ہے میں چوری کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، فلاں کے مال کو چھین لوں گا، کیا جرمانہ لگ جائے گا؟ ہاں، آپ نے سوچا تھا کہ فلاں کا حلوہ کھا لوں گا میں، اور اس کو جو ہے چوہوں نے کھا لیا، چونکہ آپ نے نیت کر لیا تھا، اس لیے آپ پہ جرمانہ لگے گا، آپ بعد میں کہیں گے ارے میں نے بھی کھانے کے لیے نیت کر لیا تھا، کیا جرمانہ لگ جائے گا؟ تو محض نیت پہ عام طور پہ زمان نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا گلاس گر کے ٹوٹ گیا ہے، شیشے کا گلاس، آپ نے کہا اچھا ہوا ٹوٹ گیا، میرا بھی ارادہ تھا پٹک دوں گا اس کو، اچھا آپ کا ارادہ تھا، لائیے جرمانہ دیجیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن بعض مثالیں ایسی ہیں کہ محض نیت پہ جرمانہ لگ جاتا ہے، اس کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ جرمانہ یا ضمان، تو کیا یہ مرتب ہوگا کسی چیز میں محض نیت سے، کسی فعل کے بغیر؟ فقہا نے کہا ہے محرم کے سلسلے میں جب وہ کپڑا پہن لے پھر اتار دے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ دوبارہ پہنے گا تو جزا متعدد نہیں ہوگی، یعنی جرم میں تسلسل پایا گیا، کیا پایا گیا؟ ابھی پہنا ہم نے، پھر پہن کے اتار دیا، ارادہ کیا ہے؟ پھر پہنیں گے اس کو، تو اس ارادے کی وجہ سے جرم میں کیا ہوگا؟ تسلسل پایا گیا،
پہنا آپ نے، پہن نہیں، اللہ معاف کر دے، کیسے غلطی سے پہن لیا، اب نہیں پہنیں گے اس کو، نیت کر لیا ہم نے، دوبارہ پہن لیا، اب کیا ہو گیا؟ متعدد جرم ہو گیا۔ دیکھیے محض نیت کی وجہ سے کیا ہو جا رہی ہے؟ تخفیف، متعدد جزا نہیں ہے، اور محض نیت کی وجہ سے کیا ہے؟ متعدد جزا ہے۔ وَإِن قَصَدَ اللہ یعود الیہ، اگر ارادہ یہ ہے کہ دوبارہ نہیں پہنے گا تو دوبارہ پہننے کی وجہ سے جزا متعدد ہو جائے گی۔ اب ایک جرم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کئی جرم ہے۔ وقالوا فی المودع، فقہا نے کہا ہے مودع کے بارے میں، مودع نہیں، مودع امین، جس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مودع امین، امانت پہ رکھے، شیروانی کسی نے امانت پہ رکھی ہے، لو بھائی رکھے رہو، میرے ہاں جو ہے وہ بکس وغیرہ نہیں ہے، چوہے جو ہے کاٹ دیں گے، تمہارے پاس کباٹ ہے، اپنے کباٹ میں رکھ دو، اور آپ نے کیا کیا؟ چوری چھپے پہن لیا۔ کیا کر لیا؟ شادی میں جانا تھا، آپ نے اس سے پوچھے بغیر اسے پہن لیا، اور ارادہ جب بھی موقع ملے گا پہنتا رہوں گا، خواہ مخواہ کا جو ہے رکھے رہوں گا، جب بھی موقع ملے گا کیا کرتا رہوں گا؟ پہنتا رہوں گا۔ اس ارادے کی وجہ سے اگر شیروانی آپ کے کوتاہی کے بغیر، آپ کی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے تو آپ پہ تاوان ہوگا۔ کس کی وجہ سے؟ محض نیت کی وجہ سے، یعنی ایک مرتبہ پہن کے رکھ دیا آپ نے، جب رکھ دیا تو کوتاہی ختم ہو گئی، لیکن نیت کیا ہے آپ کی؟ دوبارہ بھی پہنوں گا، مطلب کوتاہی کا تسلسل باقی ہے، اس نیت کی وجہ سے آپ کو جرمانہ دینا ہوگا اگرچہ کوئی فعل نہیں پایا گیا۔ فقہا نے مودع کے بارے میں کہا ہے کہ جب ودیعت کا کپڑا پہن لے پھر اتار دے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ دوبارہ اسے پہنے گا، لم یبرأ من الزمان، تو وہ زمان سے بری نہیں ہوگا۔ بس کیجیے جی، اس کی نیت